اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس چوتھا باب اور آج چھٹی حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہو رہا تھا ابواب جہاد بن نفس انسان کی تہذیب میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے خود کو آراستہ کرے اخلاق حمیدہ سے، اگر انسان چاہتا ہے کہ مکارم اخلاق سے خود کو مزین کر کے خداوند متعال کی بارگاہ تک پہنچے، تو ایسے باادب انسان بننے کے لیے ہمیں انہی احادیث کا سہارا لینا ہوگا جو وسائل الشیعہ یا ایسی کتابوں میں جہاد بن نفس کے ٹائٹل کے تحت بیان کی جاتی ہیں۔ ایسی احادیث جن میں مکارم اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، ایسی احادیث جس میں ایک مسلمان کی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان احادیث کو غور سے پڑھیں اور اپنے وجود میں ان احادیث کو جاری کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً کچھ عرصے کے بعد ہمیں اپنے وجود میں نمایاں تبدیلی کا احساس ہوگا۔ چھٹی حدیث آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں آج، جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں، اور اس حدیث میں ایک مسلمان کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ الاسلام عریان ولباسہ الحیاء وزینتہ الوفاء ومروعتہ العمل الصالح وعمادہ الورع ولکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ عزیزان محترم، یہ وہ مکمل حدیث ہے کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور اگر شعر کی صورت میں اس حدیث کی ترجمانی کی جائے تو فارسی زبان میں شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ اسلام بذات خود نہ دارد عیبی، یعنی خود اسلام میں اگر دیکھا جائے فی ذات اسلام میں کوئی عیب موجود نہیں ہے، ہر عیب کے ہست از مسلمانی ماست۔ اگر کوئی عیب آپ مشاہدہ بھی کریں تو وہ ہماری مسلمانی سے ہے کہ ہم نے اس اسلام کی تعلیمات پر کس قدر عمل کیا ہے۔ چونکہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، لوگ ہمارے وجود میں عیب کو تلاش کر کے اسے اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ لہٰذا عیب ہمارے مسلمان ہونے میں ہے، اسلام میں فی حد ذاتے کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اقبال نے یوں فرمایا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی ہمارے اندر بہت سے ایسے عناوین پائے جاتے ہیں کہ ہم ان عناوین پر افتخار محسوس کرتے ہیں، ہم ان پر غرور محسوس کرتے ہیں، ہم ان عناوین کو لے کر بہت خود کو اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائٹل جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی اور فضیلت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل ہیں سارے کے سارے، لیکن ہمارے اندر اسلام موجود نہیں ہے۔ یعنی اسلام موجود نہیں ہے، یعنی اسلامی خصوصیات موجود نہیں ہیں، اسلامی صفات موجود نہیں ہیں، وہ آداب ہمارے اندر نہیں پائے جاتے جن آداب سے ایک مسلمان کو آراستہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ان آداب سے جو ہے وہ مزین ہونا چاہیے، اور مسلمان ان آداب کو اپنا کر خود کو در واقع زینت دے۔ یہ میں مترادف الفاظ بیان کر رہا ہوں، اور ہماری گفتگو میں اکثر
جو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی سخت کلمہ استعمال ہو تو اس کا مترادف ہم معنی دوسرا کلمہ بھی استعمال ہو، تاکہ مخاطب ہماری بات کو پہنچ جائے، لب مطلب اس مخاطب تک پہنچ جائے۔ لیکن عزیزان محترم، پھر بھی اگر آپ کو ہماری گفتگو میں دشوار اور سخت الفاظ ملتے ہیں، جیسے ابھی میں نے بیان کیا دشوار، یہ اس کا مترادف کیا ہوا؟ سخت۔ پس دشوار اور سخت الفاظ اگر ہماری گفتگو میں موجود ہیں تو یہاں میں نے مترادف استعمال کر کے اپنا ما فی الضمیر آپ تک منتقل کر دیا ہے، یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں، ما فی الضمیر یعنی جو میرے وجود میں ہے اور اسے میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، اسے میں نے مترادف الفاظ اور ہم معنی الفاظ کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارا مخاطب اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے الفاظ تھوڑا دشوار ہیں، تھوڑا مشکل ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنا واٹس اپ نمبر اسی وجہ سے دیا ہے کہ جن مؤمنین کو ہماری گفتگو میں مشکل ہے، سوال ہے، ابہام ہے، وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی چابی ہے، مفتاح ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، غور فرمائیں، نہایت ہی محنت کے ساتھ، نہایت ہی کوشش کے ساتھ ان نورانی احادیث کو اور معارف کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کی آگے سے یہ ذمہ داری ہے کہ ان مطالب کو غور سے سنیں۔ قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطالب بیان نہیں ہوئے، کسی نے ان مطالب کو بیان نہیں کیا، ہم نے بیان کر دیا ہے، ہم نے اپنا نمبر بھی دے دیا ہے تاکہ آپ کو سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں یہی مطالب اگر معاشرے میں آپ کہیں اور جائیں تو ان مطالب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، بڑی زحمت کرنا ہوگی، بڑی محنت کرنا ہوگی، اور یہ آپ کو رائگان یوں ہی مفت میں مل رہے ہیں۔ لہٰذا مفت کی چیز جو ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی ہے، اور اکثر یوں ہی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ لوگ قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام رسول خدا سے بیان فرما رہے ہیں کہ الاسلام عریان فلباسہ الحیا، کہ اسلام برہنہ ہے۔ عریان یعنی برہنہ ہونا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کا ننگا ہونا، یعنی انسان کے بدن پر کپڑے نہ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ننگا ہو گیا ہے۔ اسے ادبی زبان میں کہا جائے تو عریان ہے یا برہنہ ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام صادق فرما رہے ہیں کہ الاسلام عریان، اسلام عریان ہے، فلباسہ الحیا، اسلام کے لباس کا نام حیا ہے۔ عزیزان محترم، بعض مفسرین نے جنہوں نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے وہ یہاں یوں بیان کرتے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ الاسلام عریان، در واقع یہ اسلام عریان نہیں ہے، یہاں مجازن اسلام کے لیے عریانی کا لفظ استعمال کیا ہے، در واقع مسلمان عریان ہے، اسلام عریان نہیں ہے، مسلمان عریان ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کس نے کرنا ہے؟ ایک مسلمان نے کرنا ہے، ایک انسان نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اسلام نے آ کر اپنی ہی تعلیمات پر تو عمل نہیں کرنا ہے۔ پس اسلام عریان ہے یعنی مسلمان عریان ہے، یعنی مسلمان اگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا تو در واقع مسلمان عریان ہے۔ مسلمان نے اپنے وجود پر اسلام کے لباس کو نہیں جو ہے وہ زیب تن کیا۔ لہٰذا جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جس فرد کو بھی آپ دیکھیں اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس نے لباس پہنا ہوتا ہے۔ یہ لباس انسان کی شرمگاہوں کو، انسان کے جو مخصوص اعضاء ہیں جنہیں چھپانا واجب ہے، ان کو چھپا دیتا ہے، ان کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ پس انسان کا لباس جہاں اس کے جسم کی نمائش سے اسے روکتا ہے اور اسے چھپا دیتا ہے اس کے جسم کو، وہیں انسان کی شرمگاہوں کو اور انسان کے مخصوص اعضاء کو چھپا دیتا ہے۔ پس یہ لباس کی ایک خاصیت ہے کہ وہ انسان کے ان اعضاء کو جنہیں پوشیدہ رکھنا ضروری ہے انہیں چھپا دیتا ہے، یہ لباس کی خصوصیت ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان اگر چاہتا ہے اپنے بدن کو چھپائے تو لباس کو پہنتا ہے، اور اگر چاہتا ہے اپنے باطن میں موجود جو برائیاں ہیں ان کو چھپائے تو حیا کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ چونکہ حیا بھی ایک لباس کا نام ہے جو مسلمان کے باطن کو چھپا دیتی ہے۔ پس اسلام
جو بیان ہو رہا ہے کہ الاسلام عریان یعنی مسلمان عریان ہے، فلباسہ الحیا، پس مسلمان کا جو چھپانے والی جو ستر ہے جو اس کو چھپائے گی وہ حیا ہے۔ پس اگر مسلمان خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو حیا کے دامن کو تھام کے رکھے۔ اسلام اگر خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان کا باحیا ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر کسی مسلمان میں حیا نہ پائی جائے تو اس مسلمان کو برہنہ کہا جائے گا، ننگا کہا جائے گا، عریان کہا جائے گا۔ اور اگر کسی معاشرے سے حیا کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس معاشرے کو عریان معاشرہ کہا جائے گا، اس معاشرے کو برہنہ معاشرہ کہا جائے گا، اس معاشرے کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جائے گا کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس سے اخلاقی اقدار ختم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج دیکھیں ہمارے معاشرے سے اخلاقی اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لڑکے کی لڑکے سے شادی، لڑکی کی لڑکی کے ساتھ شادی، یعنی اقدار کا خاتمہ، یا خواتین کا بے پردہ ہو جانا، برہنہ ہو جانا، خواتین کا جو ہے وہ اپنے بدن پر مناسب لباس کو استعمال نہ کرنا، یہ بے حیائی کی علامت ہے، یعنی عریانی کی علامت ہے، یعنی اخلاقی اقدار کے خاتمے کی علامت ہے۔ پس اسلام عریان ہے یعنی مسلمان عریان ہے، اور اگر اسلام کو یعنی مسلمان کو لباس پہنانا ہے تو کس چیز کا لباس پہنائیں گے؟ حیا کا لباس پہنائیں گے۔ اگر مسلمان میں حیا ہوگی تو وہ اپنے وجود کی حفاظت کرے گا، اگر مسلمان میں حیا ہوگی تو وہ اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے گا، خود کو اخلاقی صفات سے آراستہ کرے گا، مزین کرے گا، زینت دے گا، اور ایک اچھا مسلمان ہو کر ظاہر ہوگا۔ لہٰذا آگے امام جعفر صادق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نقل فرما رہے ہیں کہ الاسلام عریان، اسلام عریان ہے، فلباسہ الحیا، اور اس اسلام کا لباس کیا ہے؟ حیا ہے۔ اب جب لباس اسلام نے پہن لیا، یعنی ایک انسان جب لباس پہن لیتا ہے تو خود کو آراستہ کرتا ہے مختلف قسم کی زینتوں سے، تاکہ معاشرے میں لوگ اس کی طرف توجہ کریں۔ مثلا پرفیوم لگاتا ہے، پرفیوم کیا ہے؟ زینت کا مصداق ہے۔ خواتین جو ہے وہ زیور آلات پہنتی ہیں، یہ کیا ہے؟ زینت کا مصداق ہے۔ خواتین جو ہے وہ اپنے چہرے پر مختلف قسم کی کریموں کا استعمال کرتی ہیں، پاؤڈروں کا استعمال کرتی ہیں، یا میک اپ کے آلات کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ سب کیا چیزیں ہوں گی؟ زینت ہوں گی، جو انہیں اپنے شوہر کے لیے اور محرم افراد کے لیے جو ہے وہ کرنا ہے، غیر محرم کے لیے یعنی نامحرم کے لیے وہ یہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اب ایک مسلمان ہے، اس نے حیا کا لباس پہن کر، اسلامی اقدار پر عمل کر کے، حیا کا لباس پہن کر عریانی سے تو خود کو بچا لیا ہے، لیکن اب وہ خود کو زینت دینا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اب انسان کیا کرے؟ مسلمان کا یہاں کیا وظیفہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَزِینَتُهُ الوقار یا الوفا۔ یہاں حدیث میں جو وسائل شیعہ سے ہم نقل کر رہے ہیں وہاں وفا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بعض جگہ پر احادیث میں یہاں کلمہ وقار کا استعمال ہوا ہے۔ ہم دونوں کلمات کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو زینت ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایسی چیز ہے جو دوسروں کی طرف، دوسروں کی توجہ کو مبذول کرتی ہے، یعنی دوسرے اس زینت کو دیکھ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بس لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کا نام زینت ہے۔ بس ایک مسلمان نے اگر خود کو زینت دینا ہے حیا کے بعد تو یہاں وقار سے خود کو زینت دے گا، یعنی مسلمان کے وجود میں سکون ہونا چاہیے۔ وقار سے مراد یہاں سکون ہے، یعنی ایک مسلمان کو سخیف نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو پست کردار کا حامل نہیں ہونا چاہیے، اس کو باوقار ہونا چاہیے، اس کو بردبار ہونا چاہیے۔ بس جیسے انسان کپڑے پہن کر خود کو زینت دیتا ہے، اسی طرح سے انسان وقار کے ذریعے سے بھی خود کو زینت دیتا ہے۔ وقار یعنی انسان خلاف مروت کوئی ایسا فعل انجام نہ دے تاکہ باوقار کہلائے، تاکہ مطمئن کہلائے، تاکہ شریف النفس انسان کہلائے۔ پس انسان مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وقار کا مظاہرہ کرے۔ اب اگر کلمہ استعمال کیا جائے کہ یہاں وفا کا کلمہ جو ہے وہ موجود ہے،
تو یہاں وفا کا کیا مطلب ہوگا؟ وفا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان نے اپنی زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کیا ہے تو یہ مسلمان تو ہو گیا ہے، اب اسے اسلامی تعلیمات کی پاسداری کرنا ہے، اسے اسلامی قواعد و ضوابط کی رعایت کرنا ہے، اسے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تاکہ اسلام کی نسبت یہ وفادار ہو جائے۔ اور اگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو یہ اسلام سے وفادار نہیں ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ یہ بے وفا انسان ہے، یعنی مسلمان ہے لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں یہ شخص بے وفا ہو چکا ہے۔ پس زینتہ الوقار یا الوفا دونوں کی ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر اور تشریح بیان کر دی۔ پھر یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمُرُوعَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، یعنی مروعتہ یا مروتہ دونوں کلمے اس کا مطلب ہے انسانیت کا ہونا، اس کا مطلب ہے مردانگی کا ہونا۔ یہاں مردانگی کا کلمہ اگر ہم استعمال کریں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کلمہ مردانگی جو ہے وہ جنسیت کے معنی میں ہے، یعنی مرد اور زن کے معنی میں ہے، نہیں، یہاں رجل کا کلمہ یا مردانگی کا کلمہ اگر یا مروعت کا کلمہ اگر انسانیت اور مردانگی کے معنی میں استعمال ہو تو یہاں عزیزان محترم اس کا مطلب ہے استوار ہونا، پائیدار ہونا، مستحکم ہونا، پرصلابت ہونا۔ یہ مختلف الفاظ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے مروت کا مطلب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی ایسا شخص کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہے، یعنی اس کا ظاہر اور باطن آپس میں مختلف نہیں ہونی چاہیے۔ پس مروت ایک ایسی خصوصیت کا نام ہے یا ایسے نفسانی ادب کا نام ہے، ایک ایسی اخلاقی خصوصیت کا نام ہے کہ جسے عمل صالح کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ پس اگر ایک انسان اخلاق حمیدہ کی رعایت کرتا ہے تو اخلاق حمیدہ کی رعایت کرنے سے اور اخلاق حمیدہ پر عمل کرنے سے انسان بامروت ہو جاتا ہے، انسان پرصلابت ہو جاتا ہے، انسان مستحکم ہو جاتا ہے، انسان مضبوط، استوار اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ عمل صالح کے ذریعے سے بامروت کہلائے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَادُهُ الْوَرَعُ، یعنی اگر وہ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہتا ہے اسلام، یعنی ایک مسلمان کے وجود میں اسلام اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو ورع اختیار کرنی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں عمادہ کا مطلب وہی عماد یعنی ستون ہے، یعنی اسلام کا ستون ورع ہے۔ اور ورع عزیزان محترم جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب تقوی نہیں ہے۔ ہم لوگ بس اوقات یہاں اشتباہ کرتے ہیں اور ورع کی جب تشریح کی جاتی ہے تو معنی تقوی بیان کر دیا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ورع جو ہے وہ طمع کے مقابلے میں ہے۔ طمع کسے کہتے ہیں؟ لالچ کو۔ ورع اس کے مد مقابل ہے، یعنی انسان کے وجود میں جو لالچ ہے اس لالچ کے خاتمے کا نام ورع ہے۔ اس لالچ کو کنٹرول کرنا اور حد اعتدال پر لے کر آنا اس کا نام ورع ہے۔ پس یہاں عمادہ الورع کا جو کلمہ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہاں یہ تقوی کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ چونکہ تقوی مطلب ہے اس کا پرہیز کرنا، چاہے انسان کے وجود میں رجحان گناہ ہو یا رجحان گناہ نہ ہو، انسان نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ ایک شخص کے وجود میں جو ہے وہ گناہ کی طرف رجحان نہیں ہے، مثلا میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو شراب نوشی کی طرف میرا رجحان نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، میل نہیں ہے، لیکن پھر بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ تقوی ایک بلند مرتبے کا نام ہے، یعنی رجحان ہو یا رجحان نہ ہو اس کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ تقوی ہے۔ جبکہ ورع یعنی میرے وجود میں شراب کی طرف ایک رجحان پایا جاتا ہے، اس رجحان کو اپنے وجود سے ختم کر دینا اس کا نام عزیزان محترم ورع ہے۔ پس ورع اور تقوی میں ایک تفاوت ہے جس کی طرف توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ پس یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا عماد یعنی اسلام کا ستون، یعنی اسلام کی بقا، اسلام کا استمرار، یعنی میں جو مسلمان ہوں میرے وجود میں اسلام کب ثابت قدم ہوگا، میرے وجود میں کب اسلام
پائیدار ہوگا، کب میرے وجود میں اسلام مستحکم ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب میں اسلامی تعلیمات پر عمل کروں گا، جب میں اسلامی تعلیمات کے برعکس جو رجحانات میرے وجود میں ایجاد ہو رہے ہیں، میں ان رجحانات پر اپنا قبضہ جما لوں گا، کنٹرول کر لوں گا اور ان رجحانات کو اپنے وجود میں ختم کر دوں گا۔ مثلا اگر کسی کے وجود میں لواط کے لیے رجحان ابھرتا ہے، یا کسی کے وجود میں جو ہے وہ شراب نوشی کے لیے رجحان اترتا ہے، کسی کے وجود میں زنا کے لیے رجحان ابھرتا ہے، کسی کے وجود میں جو ہے وہ کسی بھی گناہ کے لیے رجحان ابھرتا ہے، تو اس رجحان کو اپنے وجود سے ختم کرنے کا نام ورع ہے۔ پس عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات میں تمام وہ جو اسلامی تعلیمات کے برعکس رجحانات ہیں، ان رجحانات کو کنٹرول کرنے کا یہاں بیان ہو رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ پس میں نے تمام محرمات اسلامی کو ترک کرنا ہے، حتیٰ ان چیزوں کو ترک کرنا ہے کہ جن کے حرام ہونے کے بارے میں مجھے شبہ ہے۔ پس ایک مسلمان میں اگر ورع نہیں پایا جاتا، ایک مسلمان میں اگر خدا خوفی موجود نہیں ہے، ایک مسلمان اگر گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، تو اس مسلمان کے اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہیں۔ یہ درواقع نام کا تو مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی ایسے اعمال اس مسلمان سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو اس مسلمان کے لیے ننگ اور عار کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے، سر افکندگی کا باعث ہے، شرمساری کا باعث ہے۔ اور چونکہ اس مسلمان کے لیے یہ شرمندگی اور سر افکندگی اور شرمساری کا باعث ہے، تو اس مسلمان کی وجہ سے اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ لہٰذا جو بیان ہوا کہ الاسلام عریان، تو وہاں بیان ہوا کہ مسلمان عریان ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمان ان آداب سے خود کو آراستہ نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حرف اسلام کے اوپر آئے گا، کہا جائے گا کہ اسلام میں کھوٹ ہے، جبکہ اسلام میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ہر چیز کی بنیاد ہوا کرتی ہے اور اسلام کی بھی بنیاد ہے، اسلام کے لیے بھی شالودہ ہے۔ اور وہ کیا ہے بنیاد اور شالودہ؟ وہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوشحال ہونا ہے، ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ایام غم میں عزاداری کرنا ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جیسے کوئی بھی بلڈنگ اس دنیا میں جب بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک پائیدار، مضبوط اور مستحکم بنیاد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ بنیاد نہ ہو تو یہ بلڈنگ دھڑم کر کے زمین پر گر جائے گی۔ اسی طرح انسان کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے، اگر اس میں کوئی خامی آ جائے، کھوکھلی ہو جائے، کوئی عیب ہو جائے، تو انسان کی یہ بلڈنگ یعنی اس کا وجود جو کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ زمین بوس ہو جائے گا، وہ زمین گیر ہو جائے گا۔ ایسے کلمات اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پس اگر کسی شخص میں جو مسلمان ہے اور اس کے وجود میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوش ہونا اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے غم میں غمگین ہونا، یہ اس کے وجود میں نہیں پایا جاتا ہے، تو اس کے اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اگر 1000 سال نمازیں پڑھتا رہے، 1000 سال روزے رکھتا رہے، 1000 سال صفا و مروہ کے درمیان یہ چکر لگاتا رہے اور اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت موجود نہیں ہے، تو یہ تمام عبادات اس کے منہ پر دے مار دی جائیں گی۔ پس اسلام کے لیے شالودہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ اور اگر کسی شخص میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہی شعر جو آغاز میں ہم نے بیان کیا کہ اسلام بذات خود نہ دارد عیبی، کہ اسلام میں کوئی عیب موجود نہیں ہے، ہر عیب کے ہست از مسلمانی ماست۔ اگر عیب ہے تو ہمارے مسلمان ہونے میں ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کر کے خود کی عریانی اور اسلام کی عریانی کا سامان
فراہم کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان صفات حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے خود کو مزین اور آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر و زمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔